امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا حضور کی تعریف یوں کرتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج ہر طرف فتنے اور فساد کا دور ہے۔ آپ دیکھیں، اس فتنہ پرستی کے دور میں منافقین مسلمانوں کے دلوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے مسلمانوں کو اگر ہرانا ہے، انہیں کمزور کرنا ہے تو ان کو اللہ اور رسول کی بارگاہ سے دور کر دو۔ جب یہ قوم اپنے رب اور اپنے نبی سے دور ہو جائے گی تو یہ خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے دوستان گرامی، کیسی ہی مشکل گھڑی کیوں نہ آئے، اپنے رب سے اپنے رشتے کو کبھی کمزور نہیں کرنا، اپنے نبی سے اپنے رشتے کو کبھی کمزور نہیں کرنا۔ جب ہم اپنے رب سے اور اپنے نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط بنا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہر تکلیف کے آگے ہم جیتتے ہوئے نظر آئیں گے، ہر مصیبت پہ ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آج منافقین، آج دشمن طاقتیں مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی عظمت کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے اور حضور کی تعظیم و توقیر کم کرنا چاہتے ہیں۔ ان باتوں میں ایک بات یہ بھی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ، نبی یہ ہماری طرح ہی ایک بشر تھے، ہم جیسے انسان ہیں، نبی بھی ویسے ہی تھے، بس فرق اتنا ہے کہ ان پر وحی کی جاتی تھی اور پھر وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیتے تھے، اور ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یقیناً یہ جو الفاظ ہیں وہ حضور کی عظمت کو گھٹاتے ہیں، حضور کی شان کو کم کرتے ہیں۔ ہم حضور کی بشریت سے انکار نہیں کرتے، یقیناً حضور بشر ہیں، اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اتنا یاد رکھو وہ ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ساری کائنات میں سب سے نرالا اور سب سے انوکھا پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ، یہ کہنا کہ صرف ان پہ وحی آتی تھی اور وہ پیغام پہنچانے تھے، یہ نہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک بال اتنی عظمت کا حامل ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اس بال کی تعریف کرتے رہیں، پھر بھی اپنی زندگی ختم ہو سکتی، اس کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے نبی کے قدموں کے تلے اگر کوئی کنکر بھی آ جائے، حضور کی نالین کے نیچے جو مٹی بھی لگ جاتی ہے نا، وہ مٹی بھی بے مثل و بے مثال بن جایا کرتی ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے کہا نا، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ یعنی حضور کی نالین سے جو ذرہ جھڑ جاتا ہے نا، وہ اتنا وقار رکھتا ہے کہ وہ ستاروں کا بھی تاج بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ حضور کے قدموں کے تلے سے لگنے والے ایک دھول کا یہ عالم ہے، مٹی کا یہ عالم ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بلکہ آپ خود دیکھیں نا، آج جس مدینے میں مرنے کی لوگ دعائیں کرتے ہیں، جس مدینہ پاک میں آج مرنے کی لوگ دعائیں کرتے ہیں،
ایک وقت وہ تھا ہجرت سے پہلے کہ اس کو بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، وہاں جو بھی جاتا بیمار ہو جاتا تھا، لیکن میرے آقا کے قدموں کی برکت سے اللہ نے اس شہر کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ برس کا مریض جس کو کوڑ کی بیماری ہے، اگر وہ مدینے کی مٹی اپنے بدن پہ مل لے تو اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ شان ہے حضور کے قدموں کی کہ حضور جہاں قدم رکھ دیتے ہیں اللہ اس زمین کو بھی شفا والی بنا دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور ہماری طرح نہیں ہے، وہ ہے بشر ضرور، لیکن ان کی بشریت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، ان کی بشریت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، ہم جیسے نہیں ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، مواہب اللدنیا جلد 3 صفحہ نمبر 70 پر امام احمد قسطلانی علیہ رحمہ جو اپنے وقت کے مجدد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کامل کا یہ مطلب ہے، حضور کے ساتھ مکمل ایمان کا یہ مطلب ہے کہ اس بات پر ایمان رکھیں کہ خدائے تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس ایسا بے مثل پیدا فرمایا ہے کہ نہ آپ سے پہلے کوئی ایسا آیا ہے نہ آپ کے بعد کوئی ایسا آئے گا۔ یہ عقیدہ بنا کے رکھو، یہ سوچ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھو، اس لیے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ انبیاء بھی میرے نبی کی طرح نہیں ہے، وہ بھی نبی کی طرح نہیں، کوئی فرشتہ نبی کی طرح نہیں ہے، کوئی جن نبی کی طرح نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے نبی کی طرح ہو سکتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ تعریف، ان کی عظمت آج تک کوئی بیان نہیں کر سکا ہے، کوئی نہیں کر سکا جیسی ان کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ آج سیرت کی کتابیں آپ دیکھیں تو ہزاروں کتابیں حضور کی سیرت پہ لکھی جا چکی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آپ جتنی بھی کتابیں اٹھائیں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد شریف، مشکات شریف، آپ جتنی بھی کتابیں اٹھا لیں، ان کتابوں کے اندر حضور کی عظمتوں کے باب باندھے گئے ہیں، حضور کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں۔ لیکن ہر ایک نے جب حضور کی سیرت کو بیان کیا تو آخر میں یہی کہہ دیا کہ ہم حضور کی کما حقہ کبھی تعریف بیان کر ہی نہیں سکتے، ان کی شان اور ان کی عظمت کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ مصطفیٰ کریم کی دیوانوں، جن کی تعریف خود حق تعالی کرے ان کی تعریف انور کوئی کیا کرے، عرش اعظم سے ہے اونچا مقام۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے حضور کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام عرش اعظم سے بھی بلند فرمایا ہے، ان کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ جن کی تعریف خود اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، قرآن میں جن کی تعریفیں فرماتا ہے، اور ایک دو نہیں بلکہ پورا قرآن، ایک دو آیتیں نہیں بلکہ پورا قرآن حضور کی تعریف ہے۔ الحمد سے والناس تک سیرت تیری چرچا تیرا، الحمد سے والناس تک سیرت تیری چرچا تیرا، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈنگ ہے، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈنگ ہے۔ قرآن پڑھتے چلے جائیں، حضور کی تعریف پتا چلے گی، حضور کی شان پتا چلے گی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی مبعوث فرمائے، جن جن نبی کو دنیا کے اندر بھیجا، ان کا چہرہ اور ان کی آواز خوبصورت تھی، ان کا چہرہ اور ان کی آواز خوبصورت تھی، میرے آقا فرماتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے نبی کا چہرہ اور تمہارے نبی کی آواز اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں سے اچھی رکھی ہے، یعنی حضور کی آواز تمام نبیوں سے زیادہ اچھی،
اور حضور کا چہرہ تمام نبیوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے نا تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر جاتے تھے، اور دریا کے موج بھی آپ کی آواز سے تھم جایا کرتے تھے۔ آپ کی آواز بڑی مشہور ہے، اسی لیے کہتے ہیں لحن داؤدی، داؤدی نغمہ۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی آواز میں وہ چاشنی عطا فرمائی تھی، اتنی پیاری آواز تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ لیکن یاد رکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں بھی جو مٹھاس پیدا ہوئی تھی وہ بھی صدقہ حضور پاک کا تھا، وہ بھی صدقہ تاجدار کائنات کا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب کو بہترین آواز دی گئی، سب کو بہترین صورت والا بنایا، اور اللہ نے ان تمام میں مجھے آواز اور خوبصورتی سب سے زیادہ عطا فرمائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے تو دربار مصطفیٰ کے مشہور شاعر حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین کبھی بھی کسی کی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ حسین کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، یہ کسی اور شاعر کی بات نہیں ہو رہی، حضرت حسان فرما رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کسی بیٹے کو جنا ہی نہیں۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ہر عیب سے پاک پیدا کیا، گویا کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسا اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ یہ شان ہے حضور کی کہ تمام سے حسین اور جمیل اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے تو کیا کہتے ہیں، تیری مثال زمانے میں ہو نہیں سکتی، تیری مثال زمانے میں ہو نہیں سکتی، میرے خدا نے تجھے بے مثال رکھا ہے، میرے خدا نے تجھے بے مثال رکھا ہے۔ ہر ایک سمت عیاں ہے، کہاں کہاں دیکھیں، ہر ایک سمت عیاں ہے، کہاں کہاں دیکھیں، تیرے جمال نے حیرت میں ہم کو ڈال رکھا ہے، تیرے جمال نے حیرت میں ہم کو ڈال رکھا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، خوبصورتی ایسی کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کرے۔ اور کوئی یہ قصہ کہانی تھوڑی ہے، یہ باتیں حدیث مبارکہ کی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ کے سامنے ایک حدیث کے الفاظ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر، یہ کتنا لمبا میں نے آپ کے سامنے نام پڑھا ہے۔ حضرت یاسر کے بیٹے عمار، عمار کے بیٹے محمد، محمد کے بیٹے ابو عبیدہ۔ تو ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر نے حضرت ربی بن مسعود سے کہا کہ میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کر دو۔ یعنی انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، اور جو ان کے سامنے تھے حضرت ربی، انہوں نے حضور کو دیکھا ہوا تھا۔ کہا کہ آپ مجھے بتاؤ نبی تھے کیسے، میرے سامنے حضور کا سراپا بیان کر دو، حضور دکھتے کیسے تھے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اس وقت حضرت ربی کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا میرے بیٹے اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو کہتے گویا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، گویا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور کی تعریف صحابہ کیسے بیان فرما رہے ہیں۔ بس ایک جملے میں حضور کے حسن کی تعریف ہو رہی ہے کہ اگر تم دیکھ لیتے نا حضور کو آتے تو ایسا لگتا کہ دنیا میں سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج نکل رہا ہے۔ جس طرح اندھیرا ہوتا ہے اور سورج نکلتا ہے تو اجالا پھیل جاتا ہے، میرے آقا جہاں پر بھی تشریف لاتے تھے اجالا ہی اجالا ہو جایا کرتا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ صحابی رسول ہیں جو حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں، حضور کا حسن بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سورج کے سامنے کھڑے ہوتے، ایک طرف سورج چمکتا ہوتا،
اور ادھر حضور کھڑے رہتے. یہاں حضور کا چہرہ دیکھا جاتا, ادھر اوپر سورج دیکھا جاتا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور سورج کے سامنے کھڑے رہتے تو آپ کا نور سورج کی روشنی پہ غالب آ جایا کرتا تھا. یعنی حضور کا چہرہ سورج سے زیادہ چمکدار محسوس ہوتا تھا. فرق اتنا تھا کہ سورج سے تپش لگتی تھی اور حضور سے ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی. سورج سے جلن ہوتی ہے اور حضور سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں آپ کسی چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے مگر آپ کا نور چراغ کی روشنی پر بھی غالب آ جایا کرتا تھا. اگر گھر میں چراغ جلتا تو اس چراغ سے بھی زیادہ روشن حضور کا چہرہ ہوتا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ حسن اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوبصورتی اللہ نے عطا فرمائی تھی. اور خصائص الکبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ, امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جنہوں نے 75 مرتبہ بیداری میں حضور کا دیدار کیا ہے, یہ وہ عظیم شخصیت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ سحری کا وقت تھا. میں سحری کے وقت اپنے ہاتھ میں ایک سوئی لے کر کے کپڑے کو سل رہی تھی. اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. اب بات مومنوں کی ماں کی ہے. کون کر رہا ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. سحری کا وقت اندھیرا ہی رہتا ہے, ہاتھ سے سوئی گر گئی. ہماری طرح اس دور میں لائٹیں تو تھی نہیں, گھر میں اندھیرا رہتا تھا, ایک آدھ چراغ جلا دیا جاتا تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ماں عائشہ کہتی ہے کہ میرے ہاتھ سے وہ سوئی گر گئی. بہت تلاش کی لیکن مجھے نہ ملی. ابھی میں تلاش ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں تاجدار کائنات حجرے میں تشریف لے آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر تشریف لائے. جیسے حضور داخل ہوئے گھر میں اجالا ہوا, میری گمشدہ سوئی مجھے واپس مل گئی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, میرے امام نے کہا سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ حضور کے حسن کا عالم. اگر اندھیرے کمرے میں حضور جلوہ فرما ہو جائیں تو کمرے کو منور فرما دیتے ہیں. اسی لیے کہتے دوستو, سچی محبت صرف نبی سے کرو, سچا پیار صرف اپنے نبی سے کرو. جب ہم اپنے نبی سے سچی محبت کریں گے نا تو اس اندھیرے دل میں بھی اجالے پیدا ہو جائیں گے, ان تاریک دلوں میں بھی نور پیدا ہو جائے گا. پھر ہمارا چہرہ کسی اور کو نہیں تکے گا, اگر تکے گا تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کو تکے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو یہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی تابنائیاں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بلکہ ایک دیہاتی, ایک گاؤں کا رہنے والا بندہ, جب وہ تاریخ ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے ایک دیہاتی, اب جب وہ ایمان لے آئے, دیہاتی ہو یا کوئی بھی ہو, مقام تو اتنا بلند ہے کہ ان کے رتبے کو کوئی غوث بھی نہیں پہنچ پاتا ہے, کیونکہ وہ صحابی ہے. جب ایمان لائے, حضور کی زیارت سے مشرف ہوئے, جب انہوں نے چہرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پھٹنے والی نورانی شعاؤں کو دیکھا, حضور سے کرنیں نکلتی تھی, ان کو دیکھا تو پکار اٹھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ اپنے ماں باپ سے زیادہ, حتیٰ کہ خود میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں, بلکہ میرے اندر ظاہر اور باطن پر بھی آپ ہی کی حکمرانی ہے. حضور آپ کے بغیر, آپ کو دیکھے بغیر مجھے چین نہیں آتا, بس جی کرتا ہے میں رات دن تمہیں دیکھتا رہوں, میں ہر پل تمہیں دیکھتا رہوں. بلکہ آپ نے صدیق اکبر کی یہ بات نوٹ کی ہوگی, آپ نے پڑھی بھی ہوگی یا سنی بھی ہوگی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے جلدی بیدار ہو جایا کرتے تھے, اور بیدار ہو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے باہر دروازے پہ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے.
جب میرے آقا صبح دروازہ کھولتے تو سب سے پہلے صدیق اکبر نظر آ جایا کرتے تھے، اور صدیق اکبر اپنے نبی کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ میرے آقا فرماتے صدیق سویرے سویرے کا حضور راتوں کو نیند نہیں آتی تو سوچا کہ لاؤ وہیں جا کے بیٹھ جاؤ، حضور دروازہ کھولیں گے تو دیدار کر لوں گا، حضور دروازہ کھولیں گے تو دیدار کر لوں گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ حضور کی محبت اور یہ حضور کا چہرہ ہے کہ جتنی بھی بار دیکھو پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اسی لیے تو کیا کہا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی تعریف۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے، یہ حضور کا چہرہ بیان ہوا۔ آئیے اب حضور کی آنکھوں کو بیان کر دیں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارا دیکھنا اور ہے اور حضور کا دیکھنا اور ہے۔ ہم اگر بالکل سیدھا دیکھنا چاہیں اور بیچ میں مکانات آ جائے، پیڑ پودے آ جائے تو ہم لمبا نہیں دیکھ سکتے، وہیں پہ جا کے ہماری آنکھیں رک جاتی ہیں، ہماری نظریں ٹھہر جاتی ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کو چیر کے دیکھا کرتے ہیں، ان کے لیے بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ حضور کے دیکھنے میں اور ہمارے دیکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خصائص الکبریٰ صفحہ نمبر 136 پر ہے۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تاریکی میں یعنی اندھیرے میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح تمام لوگ روشنی اور نور میں دیکھا کرتے ہیں، یعنی اندھیرے میں بھی حضور ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے ہم لوگ اجالے میں دیکھتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں ابن ماجہ شریف کتاب الزہد حدیث نمبر 4190، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اب حضور خود فرما رہے ہیں نا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ تو پتا چلا کہ ہم تو نگاہوں میں بھی برابر نہیں، ہم تو دیکھنے میں بھی برابر نہیں، ہم پورے وجود کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی ہماری طرح ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرا نبی وہ نبی ہے اگر زمین پہ چلے تو قبر کے اندر ہونے والے عذاب کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ میرا نبی وہ نبی کے اندر عذاب ہو رہا ہے وہ تو دیکھا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی جان لیا کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، کس سبب سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو زمین پہ چلے تو زمین کے اندر کا دیکھ لے، اور میرے نبی زمین پہ چلے اور سر اوپر اٹھا لے تو آسمانوں کے اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہر لمحہ میرے نبی کی نگاہوں کے سامنے لوہے محفوظ رہتا تھا، لوہے محفوظ، سب کچھ حضور پڑھ لیا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بخاری شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر 1344، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں منبر شریف پر ارشاد فرمایا، منبر پہ کھڑے رہ کر میرے آقا نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اب بھی دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر کو اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ پتا چلا کہ وہ حوض کوثر کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بروز قیامت دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا محبوب پلاؤ اپنی امت کو۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے آقا فرماتے میں اب بھی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ حوض کوثر کہاں جو حضور کو قیامت کے دن دیا جائے گا؟ میرے آقا منبر پر کھڑے رہ کر مدینہ میں حوض کوثر کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کیا اللہ نے آپ کو آنکھیں عطا فرمائی ہے، اور کیسی اللہ نے آپ کی آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی ہے کہ زمین پہ کھڑے رہ کر حوض کوثر کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں مسلم شریف فرمایا گیا، جسے امام سیوطی نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ کے اندر روایت کیا ہے، صفحہ نمبر 137 پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں تمہارا ہوں، تم مجھ سے پہلے رکوع اور سجود نہ کیا کرو، بلا شبہ میں آگے اور پیچھے دونوں جانب برابر دیکھ لیتا ہوں۔ یعنی جب حضور نماز پڑھا رہے تھے تو صحابہ سے فرمایا مجھ سے پہلے رکوع نہ کرو، مجھ سے پہلے سجدہ نہ کرو، اسی لیے کہا گیا امام سے پہلے رکوع نہیں کرنا، امام سے پہلے سجدہ نہیں کرنا۔ پھر میرے آقا فرماتے اب میرے پیچھے کون کیا کرے مجھے کیا پتا، لیکن میرے آقا فرماتے مجھ سے پہلے رکوع نہ کرنا، سجدہ نہ کرنا، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ میرے امام نے کہا سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہ ہو، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہ ہو۔ یعنی کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو حضور کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو، جس کو حضور دیکھتے نہ ہو۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بلکہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دیکھو گے تو کہو گے کہ ان میں سرما لگا ہوا ہے، حالانکہ ان میں سرما لگایا ہوا نہیں ہوتا تھا، پھر بھی لگا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ بلکہ یہ نہیں کہ یہ بات کی بات ہے، جب میرے آقا پیدا ہوئے، جب حضور پیدا ہوئے تو ختنہ کیے ہوئے، بالوں میں تیل لگا ہوا، ناف کٹی ہوئی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، ہر اعتبار سے میرے رب نے مزین کر کے دنیا میں بھیجا تھا، سجا اور سوار کے دنیا میں بھیجا تھا، غسل کیے ہوئے بھیجے گئے تھے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو میرے آقا اگر سرما نہ بھی لگاتے، حالانکہ سرما لگانا حضور کی سنت ہے، میرے نبی روزانہ رات کو سرما لگایا کرتے تھے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، لیکن کبھی نہ بھی لگاتے پھر بھی حضور کی آنکھیں ایسی لگتی جیسے سرما لگا ہوا ہے، خوبصورت لگتی تھی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہیں تو نبی ہماری طرح نہیں ہے۔ یہ ہوئی حضور کی آنکھوں کی تعریف۔ اب آئے حضور کے کانوں کی تعریف سن لیتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پہلی حدیث مسلم شریف، کس کی؟ صحاح ستہ کی میں آپ کے سامنے کتابیں پڑھ کے حدیث سنا رہا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث، حدیث نمبر 7167، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڑگڑاہٹ کی آواز سنی، یعنی صحابہ بھی ساتھ میں تھے، حضور بھی تھے، کہیں جا رہے تھے، اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی، کچھ لڑکتا ہے نا، گڑگڑاہٹ، لڑکنے کی آواز آئی، جیسے کہ کبھی بادل میں گرج ہوتی ہے، آواز آتی ہے، ایسی آواز آئی۔ تو آواز سنی تو دریافت کیا، تو کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیسی آواز ہے؟ میرے آقا فرماتے کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیسی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اور دیکھیں صحابہ کا عقیدہ، جب بھی حضور فرماتے نا کیا تم جانتے ہو، تو صحابہ کا ایک ہی جواب ہوتا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوان انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ بہتر جانتا ہے، صحابہ نے ساتھ میں یہ بھی لگا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میرے رب نے، ہمارے رب نے اپنے محبوب کو وہ طاقت اور وہ قوت عطا فرمائی ہے اور وہ علم عطا فرمایا ہے کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ تو کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آواز تھی نا، یہ ایک بھاری پتھر ہے
जिसे 70 बरस पहले जहन्नम में फेंका गया था और ये आज गिरकर वहां पहुंचा है जहन्नम की तह में, तो उसी की आवाज मुझे सुनाई दी है। ये उसी की आवाज हमें सुनाई दी है। मुस्तफा करीम के दीवानों, क्या समात अल्लाह ने अता फरमाई है, क्या इल्म अल्लाह ने हुजूर को दिया है कि आपको पता है कि आवाज कहां से आई और कब पत्थर डाला गया था, कब जहन्नम में पहुंच रहा है। इन तमाम बातों का इल्म हुजूर को है। मुस्तफा करीम के दीवानों, इमाम तबरानी शरीफ में नकल फरमाते हैं कि नबी पाक ने फरमाया, मैं यहूदियों की आवाज सुनता हूं जिनकी कब्रों में उन्हें अजाब हो रहा है। यानी यहूदियों को कब्रों में अजाब होता है, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मैं उनकी भी आवाज सुन लेता हूं। आप समझ सकते हैं, हम लोग कब्र की आवाज नहीं सुन सकते, हमारी ताकत नहीं, हमारी कुव्वत नहीं, क्योंकि वो आलमे बरज़ख है, आलमे बरज़ख है और ये हमारा दूसरा आलम है, आलम दुनिया है। ये आलम दुनिया और आलम बरज़ख की दूरी है। अगरचे हमें कब्र नजदीक लगती है, लेकिन वो अलग आलम है, अलग दुनिया है। हम उनके अहवाल से वाकफियत नहीं रख सकते। मेरे आका फरमाते, मुझे यहूदियों को जो मार पड़ती है ना कब्र में, उसकी भी आवाज में सुनता हूं, उनके चीखने की, उनके चिल्लाने की आवाज में सुनता हूं। मुस्तफा करीम के दीवानों, खसाइसुल कुबरा के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनु नज्जार के एक बाग में तशरीफ फरमाते। उस कौम की आवाज सुनी जिसे अजाब दिया जा रहा था कब्रों में। खच्चर वापस लौटने लगे, यानी आवाज चीखने की आवाज आ रही थी। याद रखना, हर जानवर कब्र की आवाज सुन सकता है, हर जानवर कब्र की आवाज सुन सकता है। अगर कोई जानवर किसी कब्र के पास जाए और वहां से अगर मुर्दे की चीख निकलती हो ना, तो जानवर सुन सकता है। ये अल्लाह ने इंसानों से पोशीदा रखी है आवाजें। क्यों? ये भी हमारे लिए फायदा है, वरना फिर हम वैसे डर के मर जाते, हमारी रूह निकल जाती, खाना पीना छोड़ देते। तो ये हदीस पाक के अंदर यही फरमाया गया कि खच्चर भागने लगे। जब उस कब्रिस्तान के अंदर यहूदियों को जब अजाब दिया जा रहा था और कब्रों के अंदर अजाब की वजह से जो आवाजें बुलंद होती थी, तो जो खच्चर थे वो भागने लगे, वापस लौटने लगे। तो आपने दरियाफ्त किया उस शख्स को कब दफन किया गया है। तो सहाबाए किराम ने जब ये बात पूछी कि हुजूर ये आवाज आ रही है, उसको दफन कब किया गया है, तो अर्ज की उसे जमाने जाहिलियत में दफन किया गया था। मुस्तफा करीम के दीवानों, जमाने जाहिलियत में दफन हुआ, अभी सजा हो रही है, आवाज निकल रही है, मेरे आका उस आवाज को सुन सकते हैं। अल्लाह ने कैसी समात आपको अता फरमाई। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वो कुछ देखता हूं जो तुम नहीं देखते, वो कुछ सुनता हूं जो तुम नहीं सुन सकते। मैं आसमान की चढ़चढ़ाने की आवाज सुन रहा हूं। और फरमाते, उससे चढ़चढ़ाने पर मलामत क्यों की जाए, उसमें बालिश्त भर जगह नहीं, मगर उस पर कोई फरिश्ता सजदा कर रहा है या कयाम कर रहा है। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये है हुजूर की निगाहों की भी वुसअत। कितना देखते हैं, कितना सुनते हैं। मेरे आका फरमाते, ये जो आसमान चढ़ चढ़ाता है, आप समझते हैं जब आप किसी चीज पे खड़े रहते हैं ना, टेबल पे, कुर्सी पे, तो उसके चढ़चढ़ाने की आवाज आती है। तो ये आसमान भी इस तरह चढ़ चढ़ाता है, तो उसकी जो आवाज आती है हुजूर सुन लेते हैं। और फरमाते, वो क्यों ना चिड़चिड़ाए, क्योंकि बालिश्त, एक बालिश्त भर भी जगह आसमान में बाकी नहीं है जहां फरिश्ता सजदा ना करता हो, जहां कोई फरिश्ता रुकू ना करता हो। हर जगह अल्लाह ने फरिश्तों को बिठा रखा है। कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई कयाम में है, कोई कौमे में है, कोई जलसे में है। हर एक अपनी इबादत के अंदर मसरूफ है। एक बालिश्त के बराबर भी जगह खाली नहीं है। मुस्तफा करीम के दीवानों, मेरे आका आवाज भी सुनते हैं और सातों आसमान की खबर भी रखा करते हैं, सातों आसमान की खबर भी रखा करते हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये है हुजूर की शान। तफसीर अजीजी के अंदर हजरत शाह अब्दुल अजीज दहलवी अलैहि रहमा नकल फरमाते हैं कि हजरत
عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کیا. آپ کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کے چچا ہیں. وہ جنگ بدر کے بعد ایمان لائے تھے. تو جب ایمان لے آئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں نا حضور کے چچا ہیں, عمر میں بڑے ہیں, لیکن کہتے کیا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں حضرت عباس سے, تو کہا کہ حضور مجھ سے بڑے ہیں, بس اتنا ہے کہ میری عمر تھوڑی زیادہ ہے. بڑے تو حضور ہیں لیکن اتنا کہ میری عمر زیادہ ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ ادب ہے, یہ لحاظ ہے حضور کی بارگاہ کا. چچا ہیں حضور کے, سامنے بتیجے ہیں, لیکن یا محمد نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمد نہیں کہتے, بلکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں, یا حبیب اللہ کہتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ ادب سکھایا جاتا ہے, یہ بارگاہ مصطفیٰ کی تعظیم بتائی جاتی ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ایک بات یاد آئی ہے. کہا کیا؟ بچپن میں آپ جب جھولے میں تھے نا, حضرت عباس کیا کہتے ہیں, حضور جب آپ بچپن میں چھوٹے تھے, آپ جھولے میں سوتے تھے, جب آپ جھولے میں تھے تو میں نے دیکھا کہ جدھر آپ انگلی اٹھاتے تھے چاند بھی ادھر چلا کرتا تھا. اسی کو ماں حلیمہ نے بھی روایت کیا ہے نا, حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی روایت کیا ہے. حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ جدھر انگلی اٹھاتے ادھر چاند چلا جاتا تھا, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے. گویا چاند آپ کا دل بہلاتا تھا, آپ کو خوش کرتا تھا. یہ سن کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس سے بھی بڑھ کر آپ کو میں حیرت کی بات نہ بتاؤں؟ یہ تو کوئی بات نہیں, اس سے بڑھ کر میں حیرت کی بات نہ بتاؤں؟ کہا کہ کیا ہے؟ کہ میرے آقا فرماتے, جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا, اپنی امی کے بطن میں تھا, ماں کے پیٹ میں تھا, اس وقت جب لوہے محفوظ پر خدا کے فرمان سے قلم چلتا تھا, لکھتا تھا, تو میں اس قلم کے چلنے کی آواز بھی اپنے ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, واہ کتنی نرالی شان والا نبی ہے ہمارا, کتنی عظمتیں ہیں میرے نبی کی, کہ ماں کے پیٹ میں ہے اور لوہے محفوظ پہ قلم چلتا ہے اور وہ لکھتا ہے, اور قلم چلنے سے جو آواز آتی ہے, قلم چلنے کی جو آواز آتی ہے, میرے آقا اس آواز کو بھی سن لیتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائے, یہاں سے مدینہ دور ہے یا پھر لوہے محفوظ سے زمین دور ہے؟ دوری تو لوہے محفوظ والی ہے نا, ساتوں آسمان کے اوپر دوری تو وہ ہے, یہ تو بہت قریب ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ حضور ہماری نہیں سنتے؟ اور حضور جب دنیا میں آئے نہیں تھے, ماں کے پیٹ میں تھے, وہ بھی ایک الگ عالم ہے, الگ دنیا ہے, تو اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی آوازیں سن رہے تھے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ ہے حضور کی شان کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں بھی آسمان کے اوپر لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سن لیتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو پتہ چلا کہ حضور ہماری طرح نہیں ہے. اب آگے بات کریں حضور کے دانت مبارک کی, حضور کے دانت مبارک کی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, حضرت ہند ابن حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک وسیع تھا, آپ کے دندان اقدس جوڑے ہوئے نہیں تھے, ملے ہوئے نہیں تھے, بلکہ ہر دو دانتوں کے بیچ میں ہلکی سی جگہ تھی, تھوڑی سی جگہ تھی, اور اس جگہ سے جب بھی حضور اپنے ہونٹوں کو کھولتے یا کلام کرتے تو نور نکلا کرتا تھا, وہاں سے روشنی پھوٹا کرتی تھی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور ترمذی شریف کی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے، گفتگو فرماتے، تو ایک نور نظر آتا تھا، ایک روشنی نظر آتی تھی جو آپ کے دندان اقدس سے نکلا کرتی تھی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہم منہ کھولے تو لوگ دور بھاگتے ہیں. ابھی تو کھولنے ہی نہیں دیا جاتا، باقاعدہ بڑی سخت پابندی لگا کے رکھ دی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہمارا منہ کھلے تو کیٹانو نکلے، ہمارا منہ کھلے تو جراثیم نکلے، اور میرا نبی اگر منہ کھول دے تو نور نکلا کرتا ہے، روشنی نکلا کرتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو جیسے حضور مسکراتے تو دندان اقدس سے نکلنے والے نور کی شعاؤں سے دیوار چمکنے لگ جایا کرتی تھی، دیوار جگمگانے لگتی تھی. اور یہ جو روایت میں نے بیان کی وہ سبل الہدا والرشاد کے اندر موجود ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اسی لیے اعلی حضرت کہتے ہیں وہ گل ہیں لبہائے ناز ان کے، وہ گل ہیں لبہائے ناز ان کے، ہزاروں جڑتے ہیں پھول ان سے، ہزاروں جڑتے ہیں پھول ان سے. گلاب گلشن میں دیکھیں بلبل، گلاب گلشن میں دیکھیں بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اگر میرے نبی مسکرا دے تو دیواروں پر بھی روشنی ہو جاتی تھی، دیواریں جگمگانے لگتی تھی. اسی لیے تو ہم نے دیواروں کو جگمگا دیا ہے، اپنے گھروں کو سجا دیا ہے، اپنے محلوں کو جگمگا دیا ہے، کیونکہ آنے والا دن جو کچھ دنوں کے بعد آ رہا ہے وہ دن میرے نبی کی آمد کا دن ہے، میرے نبی کی پیدائش کا دن ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ حضور کے دانت مبارک ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو پتا چلا کہ کسی بھی اعتبار سے ہم حضور کی طرح نہیں ہے، ہمارے بدن کا کوئی بھی حصہ حضور کی طرح نہیں ہے. اب بات کریں حضور کے منہ مبارک کی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرا رب فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو بھی فرماتے ہیں وہ وہی فرماتے جو ان پہ وحی کی جاتی ہے. جو رب وحی فرماتا ہے حضور وہی فرماتے ہیں. اسی لیے وحی کی دو قسمیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع. وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن، اور وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ حدیث مصطفیٰ ہے. حدیث مصطفیٰ وہ بھی وحی ہے، لیکن وحی غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، کیونکہ حضور کا ہر جملہ جو بھی حضور فرماتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، مرضی مولا سے فرماتے ہیں، خدا کی مرضی سے فرماتے ہیں. مصطفیٰ کلام کرے تو اپنی زبان سے، بلند آواز سے نا، مصطفیٰ کلام کرے تو اپنی زبان سے، اور خدا بھی کلام کرے تو مصطفیٰ کی زبان سے، خدا بھی کلام کرے تو مصطفیٰ کی زبان سے. وہ دہن جس کی بات وہی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دہن کہ جس سے حضرت ربیعہ کو جنت عطا فرما دی. مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ کہا کہ حضور جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضور جو کہہ دے میرا رب فرما دیتا ہے. میرے آقا ایک مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دے دے تو وہ جنتی ہو جاتے ہیں، جن کو آج بھی پوری دنیا عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کرتی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے آقا جو فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا جو بھی فرما دے وہ ہو جائیں. اگر میرے آقا یہ کہہ دینا کہ تیرے لیے سونا حلال تو اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے. میرے آقا فرما دے کہ تیرے لیے بکری کا چھوٹا بچہ قربانی کے لیے جائز تو اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے. یعنی حضور شریعت ہے،
حضور جو فرما دے وہ شریعت بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا ہے، اور سارے خزانوں کی چابیاں آپ کو دے رکھی ہے۔ میرے نبی جسے جو چاہے عطا فرما دیتے ہیں، جسے جو چاہے عطا فرما دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب آگے دیکھیں، منہ کی بات ہوئی تو ساتھ ساتھ میں لعاب دہن کی بھی بات ہو جائے، حضور کے مبارک لعاب کی بات ہو جائے، جسے ہم تھوک مبارک کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈول میں پانی لایا گیا، ڈول بھر کے پانی لایا گیا۔ آپ نے اس پانی کو پیا، پھر کنویں کے اندر کلی فرما دی، یعنی اس سے ایک پانی لیا اور منہ میں بھر کے پھر وہ پانی کنویں میں کلی فرما دی، جس کے بعد کنویں کے اندر سے مشک جیسی خوشبو آنے لگی، اور فرمایا گیا جب تک اس کنویں سے پانی آتا رہا اس میں سے مشک کی خوشبو آتی رہی تھی۔ تو یہ ہے حضور کے مبارک لعاب کی برکت، کہ اگر کھارا پانی ہو تو حضور اگر لعاب ڈال دیں تو وہ کھارا پانی ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو جائے، اور صرف میٹھا ہی نہیں، پورے مدینے میں اس سے میٹھا کوئی نہ رہے، وہ سب سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ اور ہوا بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے کنویں میں دہن مبارک کا لعاب ڈال دیا، یعنی حضرت انس کے گھر ان کا جو کنواں تھا گھر میں وہ کھارا تھا، کھارا پانی تھا۔ حضرت انس لے گئے حضور کو، حضور آپ اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیں۔ حضور نے اپنا مبارک تھوک اس میں ڈال دیا، لعاب ڈال دیا، تو اتنا میٹھا پانی ہو گیا کہ اس سے میٹھا مدینے کے کسی بھی کنویں میں پانی نہیں تھا، سب سے زیادہ میٹھا پانی اس کنویں کا ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بلکہ حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باندی رزینہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن مکہ کے شیرخوار بچوں کو اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شیرخوار بچوں کو بلایا، اور ان کے دہنوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور ان کی ماؤں سے فرمایا رات تک انہیں دودھ نہ پلانا، رات تک انہیں دودھ نہ پلانا، کیونکہ میرے آقا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اب رات تک انہیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے، جس کے زبان میں 2 قطرے حضور کا لعاب چلا گئے اسے پورا دن بھوک نہیں لگنے والی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ ہے حضور کا تھوک مبارک، لعاب مبارک۔ بلکہ ہمارے یہاں اگر ہم تھوک دے تو فائن لگ جاتا ہے، بیچ میں تو کافی فائن لگے ہمارے یہاں، اگر کوئی راستے میں تھوک دے تو پھر فائن لگ جاتا ہے، 500 روپے، 1000 روپے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کیونکہ ہم جہاں تھوکتے ہیں وہاں بیماریاں پھیلتی ہیں، اور میرے آقا جہاں اپنا لعاب ڈال دیتے ہیں وہاں خوشبو ہی خوشبو پھیل جایا کرتی ہے، کھارے پانی بھی میٹھے ہو جایا کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، تو یہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب کی برکتیں۔ اب آئیے حضور کے دست مبارک کی بات کریں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضور کا ہاتھ مبارک، یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ہاتھ میں وہ کمال، وہ خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بیعت کی انہوں نے اللہ کی بیعت کی، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی، سورہ انفال آیت نمبر 8۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جس نے تیری بیعت کی اس نے میری بیعت کی، اس نے رب کی بیعت کی۔ کیوں نہ ہو، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کر لی، جس نے حضور کی فرما برداری کی اس نے اپنے رب کی فرما برداری کی۔ تو میرا رب قرآن میں فرماتا ہے جس نے تیرے ہاتھوں پر بیعت کی اس نے میری بیعت کی۔ اور یہ کس موقع پر؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر، بیعت رضوا کی بات ہو رہی ہے۔ جب حضرت عثمان غنی گئے تھے مکہ معظمہ تو اس وقت
ایسی خبر آئی کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا معاذ اللہ، تو میرے آقا نے صحابہ سے بیعت لی، کون ہے جو ساتھ دے گا ہمارا اور ہر وقت ہمارے ساتھ رہے گا؟ بیعت لی تو ہر صحابی نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. تو میرے رب نے فرمایا محبوب تیرے ہاتھ پر بیعت جو کی نا وہ حقیقت میں میرے دست قدرت پر بیعت کی ہے، انہوں نے میری بیعت کی ہے. مصطفیٰ کریم کی دیوان اور رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے. یہاں پر صحابہ کی بھی شان دیکھیں نا، ان کے ہاتھوں پر، صحابہ کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے. کتنی بڑی بات فرمائی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے، کتنی بڑی شان اللہ نے صحابہ کی عطا فرمائی ہے. اور ایک مقام پر فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب جو تو نے پھینکا وہ تو نے نہیں پھینکا، وہ اللہ نے پھینکا ہے. یعنی حضور نے وہ جو کنکریاں پھینکی تھی نا کافروں پہ، سب اندھے ہو گئے تھے، تو اللہ فرماتا ہے وہ تو نے نہیں پھینکی، وہ میں نے پھینکی تھی. تو اللہ دیکھے حضور کے ہاتھ کو اپنا دست قدرت فرما رہا ہے، اپنا پھینکنا حضور کا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ میں نے پھینکا ہے، وہ میں نے پھینکا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا کمال. اب آئیے میں آپ کو ایک بڑی پیاری روایت آپ کو سناؤں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست قدرت کا کمال کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت اسید بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اور سینے پر پھیر دیا. حضور نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت اسید کے چہرے پر پھیرا اور سینے پر پھیر دیا. تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اس قدر روشن ہو گیا، اتنا نورانی ہو گیا کہ وہ اندھیری کوٹڑی میں بھی چلے جاتے تو ان کے چہرے سے ایسا نور نکلتا تھا کہ اندھیرے میں بھی اجالا پیدا ہو جاتا تھا. حضور کی بات نہیں کر رہا، حضور نے جس صحابی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا ہے اس صحابی کی یہ شان کہ اگر وہ اندھیری کوٹڑی میں چلے جائیں تو کوٹڑی میں اجالا پیدا کر دے، تو اگر حضور کا ہاتھ لگ جائے تو نور والا بنا دے، حضور کا ہاتھ لگ جائے تو نور والا بنا دے. اور مصطفیٰ کریم کی دیوانوں شواہد النبوہ کے اندر ہے، امام احمد علی رحمہ نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی. اب نماز عشاء حضور کے پیچھے پڑھی، رات سخت اندھیری تھی، کالی تھی، بہت سخت اندھیرا تھا. ہو سکتا ہے غالباً وہ ایسے دن رہے ہو جس میں چاند نظر نہ آتا ہو، جس میں چاند چھپ گیا ہو، اندھیرا تھا بالکل، اور آسمان پر بالکل کالے کالے بادل چھا رہے تھے، بالکل اندھیرا ہو چکا تھا. اور جب روانگی کا وقت آیا، نکلنے کا وقت آیا حضور کے پاس سے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست حق پرست سے انہیں درخت کی ایک ٹہنی عطا فرمائی. ایک لکڑی تھی، درخت کی ٹہنی تھی، حضور نے لی، حضور نے ہاتھ لگایا اور وہ عطا کر دی. لو قتادہ، عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم بلا خوف و خطر اپنے گھر چلے جاؤ، بغیر ڈرے اپنے گھر چلے جاؤ. یہ شاخ تمہارے ہاتھ میں ایسی روشن ہو جائے گی کہ 10 آدمی تمہارے آگے اور 10 آدمی تمہارے پیچھے اس کی روشنی میں راستہ طے کر لیں گے. اب پتا چلا کہ میرے نبی اگر لکڑی کو بھی ہاتھ لگا دے تو نور والا بنا دیتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے نا، حضور نے لکڑی پہ ہاتھ لگایا تو لکڑی روشن ہو گئی، اور 10 آدمی آگے 10 آدمی پیچھے چلے تب بھی اس روشنی میں چل جائیں، اتنی روشن ہو گئی وہ لکڑی، اور وہ تمہیں گھر پہنچائے گی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے آقا فرماتے اور اس کی روشنی میں تم چل سکو گے، اور جب تم گھر پہنچو گے تو ایک کالی چیز کو دیکھو گے، اس کو مار کر گھر سے نکال دینا. یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے. جب گھر پہنچو گے تو کالی چیز تمہیں دکھائی دے گی گھر میں، اسے مار کے نکال دینا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جو ہی حضرت قتادہ اپنے گھر پہنچے، یعنی جب کاشان نبوت سے نکلے اور وہ شاخ جو حضور نے عطا فرمائی تھی ٹہنی آگے کی، تو اس سے ٹارچ کی طرح روشنی پیدا ہو رہی تھی اور اندھیرے راستے کو روشن کر دیتی تھی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں رب نے کمال عطا فرمایا ہے. جہاں ہاتھ لگا دیتے روشنی پھیل جاتی ہے. وہ اسی روشنی میں چل پڑے اور اپنے گھر نکل گئے، اور گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک کالی چیز موجود ہے.
آپ نے حضور کے فرمان کے مطابق اس کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست قدرت کی یہ طاقت، حضور کے ہاتھ مبارک کی برکت۔ حضور صحابی کے چہرے پر ہاتھ پھیر دے تو چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اور حضور اگر لکڑی کو ہاتھ لگا دے تو لکڑی روشن ہو جاتی ہے۔ اور میرے آقا نے جنگ بدر کے وقت صحابہ کو ٹہنیاں توڑ توڑ کے عطا فرما دی تھی۔ کہا نا حضور ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، کس سے لڑے؟ آقا کریم نے لکڑیاں توڑ توڑ کے عطا فرما دی۔ صحابہ اس سے لڑ رہے تھے، وہ لکڑیاں بھی ٹہنیاں، وہ تلوار کا کام کرتی نظر آتی تھی، لکڑیاں بھی تلوار کا کام کرتی نظر آتی تھی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ حضور کے دست مبارک کا عالم ہے، حضور کے ہاتھ مبارک کا یہ عالم ہے۔ بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، میں نے مکہ مکرمہ میں بیمار تھا تو آقا کریم میرے پاس تشریف لائے تاکہ میری عیادت کرے، خبر لیں۔ میرے آقا بڑے رحم دل، اتنے رحیم کہ اگر غلام بھی بیمار ہو جائے تو آقا خبر لینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت قتادہ بیمار ہوئے، میرے آقا تشریف لے گئے عیادت کے لیے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ آپ نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور میرے چہرے اور سینے اور پیٹ پر ہاتھ مبارک پھیر دیا۔ مجھے آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک آج تک میرے جگر میں محسوس ہوتی ہے، حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک آج تک میرے جگر میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ حضور کے دست مبارک کا کرم، حضور کے ہاتھ مبارک کا کرم۔ تو پتا چلا کہ حضور ہماری طرح نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے نہیں، کوئی بھی چیز حضور کی طرح نہیں۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردن مبارک کی تعریف کرتے امام ترمذی، وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اعتدال کے ساتھ طویل اور چاندی کی طرح سفید اور خوبصورت، ایسی کہ جیسے چاندی کی سراہی کے مانند تھی۔ جیسے چاندی کی سراہی ہوتی ہے نا، اتنی سراہی کی طرح حضور کی گردن تھی۔ آپ اکثر دیکھ سکتے ہیں کہ دو چیزیں جہاں ہماری جمع ہوتی ہے، جوائنٹ ہوتی ہے، یہ کوہنی لے لیں، بغل لے لیں یا اپنے گھٹن لے لیں، جہاں بھی دو ہمارے جوڑ ہے وہ جگہ کالی رہتی ہے، وہ جگہ کالی رہتی ہے۔ کوئی کتنا بھی گورا کیوں نہ، لیکن وہ جگہ تھوڑی سی کالی رہتی ہے، اس میں کالا پن رہتا ہے۔ لیکن فرمایا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا فرما رہے تھے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو حضور کی چادر انور جب سرک گئی تو میں نے حضور کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے نیچے کی جگہ بغل مبارک اتنی روشن تھی کہ وہاں سے نور پھوٹ رہا تھا، چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہر اعتبار سے رب نے اپنے محبوب کو انوکھا بنایا ہے، ہر اعتبار سے نرالا بنایا ہے۔ اور پسینہ تو ایسا کہ جہاں جہاں سے حضور گزر جائیں نا پوری گلی کو مہکا دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا جو لیا برتے ہی گئے۔ اور کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا کہ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، طیبہ کی ہوا میں وہ ایسی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، مدینے کی ہوا میں وہ چاشنی ہے، وہ لذت ہے، وہ مزہ ہے کہ وہاں پہ جانے والا بیمار بندہ بھی ٹھیک ہو جایا کرتا ہے، بیمار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضور کے پسینے کی خوشبو، صحابہ کرام حضور کا پتہ نہیں پوچھتے تھے، جس گلی سے خوشبو آتی ادھر ہی چلے جایا کرتے تھے، جہاں سے خوشبو آتی وہیں چلے جایا کرتے تھے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ڈبیوں کے اندر بھر لیا جاتا تھا، شیشیوں میں جمع کیا جاتا تھا، اور جب کوئی بڑی شادی ہوتی، دلہن کو سجایا جاتا تو میرے نبی کے پسینے کی ایک بوند، ایک قطرہ دوسری خوشبو میں ڈال دیا جاتا اور پھر اس دلہن پہ چھڑک دیا جاتا، تو پھر وہ دلہن ایسا محسوس کرتی کہ ایسی خوشبو کبھی سونگھی ہی نہیں ہے، ایسی خوشبو کبھی ملی ہی نہیں ہے۔ اور جس کو پسینہ حضور کا پسینہ لگانے کو مل جائے، جس کو حضور کا پسینہ لگانے کو مل جائے،
مصطفیٰ کریم کے دیوانوں وہ تو اپنی قسمت پہ ناز کرے، وہ تو اپنی قسمت پہ ناز کرے۔ بلکہ کئی مرتبہ حضور جب گرمی کی شدت ہوتی، آرام فرما رہے ہوتے، تو حضور کا پسینہ جب بدن سے نکلا تو بھر لیا جاتا تھا، اسے جمع کیا جاتا تھا۔ واللہ جو مل جائیں میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائیں میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ کبھی چاہے دلہن پھول۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ حضور کے پسینے کی برکت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک۔ میرے آقا جب خطبہ ارشاد فرماتے تو لاکھوں لوگ ایک ساتھ حضور کی آواز سن لیتے، لاکھوں لوگ، اور جتنی آواز پہلا بندہ سنتا اتنی آواز آخری بندہ بھی سن لیتا تھا۔ اور میرے آقا کے کلام میں وہ تاثیر تھی، میرے آقا ہر جملہ 3 بار ارشاد فرماتے تھے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ حضور 3 بار فرماتے تھے، کیسا ہی ان پڑھ کیوں نہ ہو، کیسا ہی بندہ کیوں نہ ہو، حضور کی بات اس کو سمجھ آ ہی جایا کرتی تھی، سمجھ جایا کرتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی برکت تھی۔ اور حضور کا چلنا، میرے آقا جب چلتے تھے تو ایسا چلتے تھے کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور جب چلتے تھے تو وقار کے ساتھ چلتے تھے، ایک شان کے ساتھ چلتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جب حضور چلتے تو ایسا محسوس ہوتا کسی بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں، بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہے، ایسا لگتا تھا جب حضور چلا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور حضور کی عقل، حضور کا ذہن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ساری کائنات سے زیادہ عقل مند بنایا تھا، سب سے زیادہ عقل مند حضور کو بنایا تھا۔ بلکہ ہم تو کہتے کائنات کو جو عقل بھی ملی وہ حضور کی عقل کا صدقہ ہے، کائنات کو جو ہوشیاری ملی ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کا صدقہ ہے۔ عقل و حکمت میں حضور بے نیاز تھے، اللہ نے آپ کو بڑا کمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابو نعیم روایت کرتے ہیں، اور امام ابن عساکر نے حضرت وہب بن منبہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ 71 کتابیں میں نے پڑھی، 71 کتابیں میں نے پڑھی ہیں، ان سب میں میں نے پایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں یعنی کل مخلوق میں بنی آدم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک ذرہ حقیر کے برابر فہم اور دانش عطا فرمائی ہے۔ یعنی پوری دنیا کے اندر جو اللہ نے عقل عطا فرمائی نے انسانوں کو، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل کے مقابلے میں ذرہ حقیر کے برابر عطا فرمائی ہے، بالکل تھوڑی عقل عطا فرمائی ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و حکمت میں سب سے زیادہ تھی، اور حضور سب سے زیادہ عقل مند تھے۔ تو جس کو ایک ذرہ عقل ملی کائنات کو، سب کو بانٹ دی گئی ایک ذرہ، اب اس ذرے کے اندر کوئی ہوائی جہاز بنا رہا ہے، اس ذرے کے اندر کوئی موبائل بنا رہا ہے، اسی ذرے کی عقل والا کوئی کمپیوٹر بنا رہا ہے، اسی ذرے کی عقل والا کوئی بڑی بڑی مشینیں بنا رہا ہے، اسی ذرے کی عقل والا کوئی روبوٹ بنا رہا ہے، اسی ذرے کی عقل والا کوئی چاند پہ قدم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کائنات کے تمام لوگوں کو صرف ایک ذرہ عقل ملی ہے، تو اتنی وہ ترقیاں کر رہے ہیں، پھر ہم کیوں نہ کہے کہ میرا نبی سب کچھ جانتا ہے، میرے نبی کو سب پتا ہے، کیونکہ اللہ نے سب سے زیادہ عقل اور حکمت اگر کسی کو عطا فرمائی تو وہ تاجدار کائنات کو عطا فرمائی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ حضور کے جسم مبارک پہ کبھی مکھی نہ بیٹھی، حضور کے جسم مبارک پر کبھی مچھر نہ بیٹھا، اور حضور کے جسم اطہر کا سایہ بھی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں نا، کسی بھی اعتبار سے ہم حضور کی طرح نہیں، طاقت اور قوت بھی زبردست، رکانہ پہلوان کو 3 بار پچھاڑ دیا زمین پہ، جو پہلوان کبھی کسی سے زمین پہ نہ گرا، میرے آقا نے 3 منٹ میں 3 بار پچھاڑ دیا۔ مصطفیٰ کریم کی دیوانوں، ایسا ایک نہیں، ایسے کئی پہلوان آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ تو طاقت اور قوت بھی اللہ نے حضور کو بے مثل و بے مثال عطا فرمائی تھی۔ اور ہمارا سونا اور ہے، حضور کا سونا اور ہے۔ میرے آقا فرماتے، میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں بند رہتی ہے، میرا دل جاگتا ہے، اور ہم سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، حضور سوتے ہیں تو وضو باقی رہتا ہے۔
تو حضور کا سونا بھی دیکھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احتلام سے پاک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کبھی احتلام نہیں ہوا، کیونکہ احتلام شیطان کے شر سے ہوتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے ہوتا ہے، شیطان غلط خیال ڈالتا ہے اس لیے ہوتا ہے، اور میرے نبی کے پاس تو شیطان آ ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر احتلام ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور میرے آقا کا خون مبارک اگر کوئی پی لیتا تھا تو میرے آقا فرماتے اب مجھے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے. یہ حضور کا خون مبارک، حضور کے بال مبارک، کہ صحابہ کرام نے حضور کے بال مبارک ڈبیوں میں بند کر کے رکھے تھے. کوئی کانچ کے ڈبے میں، کوئی چاندی کی ڈبی میں بند کر کے رکھتا تھا. بلکہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا اگر کوئی سخت بیمار ہو جاتا اور تندرستی نہ ملتی، شفا نہ ملتی، تو حضور کے بال مبارک نکال کے پانی میں گھول کے پلا دیتے تو پانی پینے سے شفا مل جایا کرتا تھا، شفا مل جایا کرتی تھی. تو یہ حضور کے بال مبارک کی برکت. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو پتا چلا کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا تھا. تو آج کی محفل کا لب لباب یہی ہے اور آج کا پیغام یہی ہے. کوئی کتنا بھی کہے کہ نبی ہماری طرح، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم نبی کی طرح ہو ہی نہیں سکتے. اللہ نے ہمارے نبی کو بے مثل و بے مثال بنایا ہوا تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب